بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. کل اس سے پہلے والے آیت کی تفسیر کی گئی تھی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کس طریقے سے پیدا کیا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا اور اس سے پہلے والے لوگوں کو، اس کے آباء و اجداد کو، خود اس کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد کی دوسری آیت میں رب کی دوسری صفات کا بیان ہے اور اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے: الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ یعنی رب وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا پھر آسمان سے پانی، پھر اس پانی کے ذریعے پردے عدم سے نکالی پھلوں کی غذا لوگوں کے واسطے۔ اللہ کی انعامات اور نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ پہلی نعمت، اس سے پہلی آیت میں ان انعامات کا ذکر تھا جو انسان کی ذات سے متعلق تھی، یعنی انسان کے وجود اور اس کی بقا، کس طرح سے اس کا وجود ہوا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کیسے اس کی پرورش کی، کیسے اس کو پیدا کیا، یہ سب کا بیان تھا۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کے گرد و پیش کی ضرورت کی چیزیں ہیں، یعنی زمین اور پھر زمین سے غلہ جات کا اگانا، اور آسمان کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے واسطے فائدے مند اور چھت کے طور پر بنایا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے پھل اور میوے انسان کے واسطے اگائے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو انسان کی ضروریات زندگی کے اندر داخل ہیں، اس دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان والے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت کے اندر خود انسان کی ذات سے متعلق جو انعام ہے، اللہ نے جو انسان کے اوپر، بندے کے اوپر احسان فرمایا ہے، اس کو پیدا کر کے اس کا ذکر ہے، اور دوسری آیت کے اندر پیدا کر دینے کے بعد جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے انسان کو، ان سب چیزوں کو مہیا کرنا، ان سب نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کو دینا، ان نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ گویا کہ ان آفاق کی پہلی والی جو نعمتیں ہیں وہ انفسی ہیں، یعنی ذات سے متعلق ہیں، اور اس آیت کے اندر جو بیان کی گئی ہیں وہ آفاق نعمتیں ہیں، یعنی ضروریات زندگی میں جو داخل ہے۔ ان آفاق نعمتوں میں سے ایک زمین کو پیدا کرنا ہے، اور زمین کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو انسان کے واسطے فرش بنایا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بندوں کے واسطے اور تمہارے واسطے فرش بنایا ہے۔ وہ ایسا فرش ہے کہ نہ ہی تو وہ پانی کی طرح نرم ہے کہ وہ قرار نہ پا سکے، اور نہ وہ لوہے اور پتھر کی طرح سخت ہے کہ اس کو ہم اپنی ضرورت کے اعتبار سے اپنے استعمال میں نہ لا سکیں۔ یقیناً اگر زمین پانی کی طرح ہوتی تو وہ لرزتی رہتی، اس کے اوپر کھیتی باڑی کرنا اور اس کو اپنی ضرورت کے واسطے استعمال کرنا بہت دبھر ہو جاتا۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر زمین پانی نہ صحیح، نرم نہ صحیح، بلکہ لوہے اور پتھر کی طرح ہوتی تو اس کو کھود کر کے، اس کی کھدائی کر کے، اس کو جوت کر کے اس میں بیج ڈالنا، اور پھر بیج ڈالنے کے بعد اللہ کی قدرت کے مطابق اس زمین سے غلہ جات کو اگانا انسان کے واسطے بہت مشکل بلکہ بہت ناممکن سی بات ہو جاتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واسطے زمین کو نہ تو پانی کی طرح نرم بنایا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو لوہے اور پتھر کی طرح بالکل سخت بنایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بین بین یعنی درمیان کی چیز نہ زیادہ نرم ہے اور نہ وہ زیادہ سخت ہے، اس واسطے کہ عام انسانی ضروریات زندگی کو کام دے سکے۔ فراش کے لفظ سے اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، لفظ فراش سے لازم نہیں آتا ہے کہ زمین گول نہیں ہے، فراش کے لفظ سے لازم نہیں آتا کہ زمین گول نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا سائنسدانوں نے بھی یہ بات کی ہے، اور سائنسدانوں نے نہیں بلکہ میرے رب نے اس بات کو کہا ہے، اور میرے رب کے کلام ہی سے سائنسدانوں نے یہ بات لی ہے۔ یقیناً دنیا کے اندر جتنا سائنس پھیلا ہے وہ سب قرآن کریم سے لیا گیا ہے، قرآن کے علاوہ کسی کوئی سائنسداں ایسا آپ کو دنیا کے اندر نہیں ملے گا جس نے قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل نہ کیا ہو، قرآن کی تعلیمات کے اوپر اس نے غور نہ کیا ہو، اس کے نقطوں پر اس نے غور نہ کیا ہو اور وہ سائنسداں بن گیا ہو، ایسا کوئی آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ تمام سائنس اور پورا سائنس جو ہے وہ قرآن کریم سے نکالا گیا ہے اور قرآن کریم سے لیا گیا ہے۔ نسبت تو لوگ اپنی طرف کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ ریسرچ کیا ہے، انہوں نے جد و جہد کی ہے، قرآن کریم میں انہوں نے اپنے دماغ کو کھپایا ہے اور دیکھا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے، اصل چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے بیان کی ہیں، بس انہوں نے اس چیز کو پڑھ لیا اور اس چیز کو پڑھ کر کے وہ کیا بن گئے، سائنسداں بن گئے، اور ایک مستقل علم قرآن کریم سے نکال کر کے بنا دیا گیا کہ یہ سائنس کا علم ہے۔ تو لفظ فراش سے فراش مطلب بستر اور بچھونے کو کہا جاتا ہے، اور بستر اور بچھونا تو گول نہیں ہوتا بلکہ وہ تو چوکور اور لمبا سا ہوتا ہے۔ تو لفظ فراش کو سن کر کے اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ زمین گول نہیں ہے تو یہ غلط ہے، اس کی عقل کا فیل ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم شان پورا یعنی زمین جو ہے وہ گول بنائی ہے، اور گول ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ ایک سطح پر نظر آتی ہے، یعنی ایسا نظر آتی ہے جیسے کہ چوکور ہو۔ اللہ نے لوگوں کو احساس تک نہیں ہونے دیا کہ یہ زمین گول ہے، لیکن ہمارا یہ سمجھنا لفظ فراش کو سن کر کے کہ زمین گول نہیں بلکہ لمبی ہے یہ غلط ہے، حالانکہ قرآن اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یقیناً زمین جو ہے وہ گول ہی ہے، لمبی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے اس واسطے لفظ فراش کو یہاں پر استعمال کیا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم کا عام طرز یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لفظ استعمال کرتا ہے قرآن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو سمجھانے کے واسطے ان الفاظ کا انتخاب فرمایا ہے، ان الفاظ کو منتخب فرمایا ہے کہ جس سے ہر انسان کی سمجھ میں وہ بات آ جائے، چاہے وہ جاہل ہو، عالم ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ایسے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عام الفاظ کو استعمال فرماتے ہیں اور ایسا لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ جس سے بندوں کو اور لوگوں کو سمجھنے میں کوئی پریشانی اور دقت نہ ہو۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو لوگوں کے واسطے فرش بنایا ہے، اور ایسا فرش بنایا ہے کہ جس سے انسان اس کو کھود کر کے، اس کی کھدائی کر کے اپنی ضروریات زندگی میں اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے اوپر یہ ہے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بندے کے اوپر چھت بنا دیا ہے، اور ایسا نظر فریب اور ایسا خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات اس کے اندر کیسے جھلکتے اور جھلکتے ہیں۔ کیا آپ پوری دنیا کے اندر گھومیں، جہاں جہاں کرتے ہیں آپ کو آسمانوں میں کہیں ستون لگا ہوا نظر آیا؟ انسان اور دنیا کے لوگ جب اپنا مکان بناتے ہیں اور کسی چھت کو تیار کرتے ہیں تو 15 فٹ کی چھت کو ڈالنے کے واسطے یہ بیم لگاؤ، وہ بیم لگاؤ، بیچ میں لگاؤ، پاس میں لگاؤ، یہ سب چیزیں انسان کرتا ہے، لیکن میرے رب کی چھت دیکھو، اس کی فٹ کا اور اسکوائر فٹ کا کوئی اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک میرے رب کا آسمان اور اس کی میرے رب کی چھت پھیلی ہوئی ہے، لیکن کوئی ستون اور کوئی بیم اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی مزین اور نظر فریب آسمان کو بنایا ہے، جب شام ہوتی ہے تو اس کے نظارے بدل جاتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو تم مکان کو چمکانے کے واسطے
سارے سیارے اور ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا خوشنما منظر ہوتا ہے جب چاندنی رات ہوتی ہے، دھیمی دھیمی روشنی جب ہوتی ہے، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ اس کے اندر بتانا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بھی بندوں کے واسطے ایک نعمت بنایا ہے۔ وہ انسان کی خوشی اور تازگی اس کے اندر تازہ کرنے کے لیے اللہ نے اس کو یہاں بیان کیا ہے کہ جب آدمی شام کو آسمان کو دیکھتا ہے تو یقیناً خوشی سی محسوس ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جب آسمان میں جب چوڑی چکری زمین تاروں سے بھری ہوئی دکھتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بلب سے اس کے اندر لگے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کہ تم اپنے گھروں میں کنسرٹ وغیرہ جو استعمال کرتے ہو، جب شام کے وقت ان کو جلاتے ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو یقیناً اللہ کی چھت میں بھی ایسے قمقم اور بلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چھت کے اندر لگائے ہیں۔ تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر یہ فرمائی ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے اور آسمان سے پانی برسانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹلی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ اب ہم اس بات کو سوچنے لگے کہ اللہ تو بادلوں سے پانی برساتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو اتارا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان اوپر سے آنے والی ہر چیز کو آسمان سے آنے والی چیز کہا جاتا ہے۔ اوپر سے آنے والی ہر چیز کو آسمان سے آنے والی چیز کہا جاتا ہے، اور اللہ کا یہ کہنا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، یہ ضروری نہیں ہے کہ بادلوں کا واسطہ اس کے درمیان میں نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کے واسطے سے ہی اور بادلوں کو واسطہ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے اوپر پانی برساتے ہیں۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں اور آپ اس اشکال کا جواب خود دے رہے ہیں کہ جو اگر تم یہ سوچنے لگو کہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے پانی اتارا، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ آسمان میں بادل گرجتے ہیں اور بادل پانی لے کر کے آتے ہیں، پھر بادل برسائے جاتے ہیں، یہ تو بات غلط ہوئی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا۔ تو اللہ نے لوگوں کے ذہن صفائی کے واسطے اور بھی آیات کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے یہ بات واضح نہیں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو پانی برسانے کے واسطے واسطہ اور ذریعہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کو ذریعہ بنا کر کے اور ان کو وسیلہ بنا کر کے پانی برساتے ہیں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمان سے ہی وہ پانی آتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے، کیونکہ آسمانوں کے نیچے آنے کے بعد دنیاوی احکامات شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دنیا دارالاسباب ہے، تو دنیا میں اس پانی کے آنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سبب کو اختیار کیا ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ وہ ہے بادل۔ اللہ نے بادل کو سبب بنا کر کے اختیار کیا اور اپنے حکم کے مطابق اس کو حکم دیا ہے کہ تم زمین کے اوپر پانی برساؤ۔ یہ تین نعمتیں ہوئی۔ چوتھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے واسطے اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میوے اور پھل نکالے ہیں جو تمہارے واسطے رزق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری غذا اس کو بنایا ہے۔ چوتھی نعمت اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کرنا اور پھلوں سے انسان کی غذا بنا دینا۔ پروردگار عالم کی چار مذکورہ صفات میں سے پہلی تین صفات تو ایسی ہیں، پہلی تین صفات ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو انسان کے واسطے فرش بنایا۔ دوسری نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو انسان کے واسطے چھت بنایا۔ تیسری نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بندے کے واسطے پانی اتارا۔ یہ تین نعمتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کی سعی و کوشش اور عمل تو کیا، خود اس کا وجود بھی بیچارے کا انسان کا نہیں تھا، اس کے وجود کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، بیچارے انسان کا نام و نشان بھی جب تک نہیں تھا جب زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا، اور پیدا فرمانے کے بعد بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ ان کے متعلق تو کسی بیوقوف اور جاہل کو بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے علاوہ کوئی اور ذات اس کام کو کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ زمین کو پیدا کرنا، آسمان کو چھت بنانا اور آسمان سے پانی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات اس کام کو کرنے والی نہیں ہے۔ اور جب ہم اس بات کو جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات اس کام کو کرنے والی نہیں ہے، تو کسی بت اور کسی مخلوق سے ہمیں یہ امید اور یہ رجا نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی بت یا کوئی آدمی اس کام کو کر سکتا ہے۔ ہاں، زمین سے پھل اور پھولوں کا نکلنا اور پھلوں کا نکلنا، میواؤں کا نکلنا، اس کے بارے میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ انسان اپنی محنت سے اس کو اگاتا ہے اور اس کو پیدا کرتا ہے، لیکن در حقیقت انسان کا کھیت کے اندر کام کرنا، ہل جوتنا اور ڈولی بنانا، اس میں پانی دینا، جھاڑ جھنکاڑ کو صاف کرنا، یہ در حقیقت ان پھلوں کو اور ان میوہ جات کو پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ذریعہ ہے ان کو پیدا کرنا اور اگانے کا۔ انسان زمین کو ہموار کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، اس میں پانی دیتا ہے اور اس کی جتائی کرتا ہے، اس کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کے اندر بیج ڈالا جا سکے۔ جب وہ اس قابل اس کو بنا لیتا ہے کہ اس کے اندر بیج ڈالا جا سکے، تو بیج ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر ہم نے بیج تو ڈال دیا، اور پھر ہم ان عمل کے اندر سے کہیں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ بھئی آدمی خود اپنی کوشش سے زمین میں غلہ جات کو اگاتا ہے، تو اس سے کہیں کہ آپ نے بیج جو ڈال دیا ہے اب اس کے اندر سے کچھ اگا کر دکھاؤ، کوئی اگانے والا نہیں ہے۔ انسان نے اسباب اختیار کیے ہیں اور اس بیج کے واسطے، اس میوہ جات کے نکلنے کے واسطے انسان نے اس زمین کو ہموار کیا اور تیار کیا اور پھر بیج ڈالا۔ اب آگے کا کام، جو اصل کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیج کو پھاڑتے ہیں اور اس کے درمیان سے پتی کو اگاتے ہیں، اور پھر وہ زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے زمین سے باہر آ جاتا ہے، اور جب وہ زمین سے باہر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایک کام دے دیتے ہیں کہ اب میں نے اس کو پیدا کر دیا ہے، اور جو تو کام نہیں کر سکتا ہے میں نے اس کو کر دیا ہے۔ جو اصل کام اللہ کا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ اب اس کی حفاظت کرنا کہ کہیں اس کو جانور کھا نہ جائے، اس کو وقت پر پانی دینا، اس کو کھاد ڈالنا، اب یہ تیرے کام، تیرے ذمہ اور تیرا کام ہے۔ تو در حقیقت اس فصل کو پیدا کرنے والے اور اس نعمت کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ انسان نے صرف اس زمین کے واسطے، اس میوہ کے نکلنے کے واسطے اور پیدا ہونے کے واسطے وہاں سے جھاڑ جھنکاڑ کو صاف کیا ہے، اور یقیناً جو کام اس نے کیے ہیں وہ بھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں۔ در حقیقت بھائی پانی کس نے بنایا؟ جو جنگل میں دیتا ہے پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو انسان کہاں سے کچھ اپنے طرف سے کر رہا ہے؟ وہ تو ایک مزدوری گویا کہ کر رہا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، اب اس کا طریقہ ہے کہ اس کو اللہ کی نعمت اور حاصل کرنے کے واسطے اس کو وہاں استعمال کر لیا جائے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تمہارا کام صرف یہ ہو، تم نے صرف اتنا کیا ہے کہ اس زمین سے اپنے مفاد کے واسطے، اللہ کے لیے نہیں، اپنے مفاد کے واسطے تم نے اس زمین سے جھاڑ جھنکاڑ کو صاف کیا، اس کو جوتا، اور تم نے آنے والی پرچموں کو جو بیج اندر سے نکلنے والا ہے کہ بھئی اب مجھے کھیتی حاصل ہوگی اور غلہ جات مجھے حاصل ہوں گے، اس واسطے آپ نے اس زمین کو صاف کیا، ہموار کیا، اپنے مفاد کے واسطے کیا ہے آپ نے جو کچھ کیا ہے۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تمام چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس بیج کو وہاں سے نکال رہے ہیں۔ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام جوتنے کے ساتھ ساتھ، اور وہ جوت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پتیاں اور پھول پیدا کر دیتے ہیں جب کسان اس کے اندر بیج ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح کاشتکار کا دوسرا کام پانی دینا، کہ وہ کھیت کے اندر پانی وغیرہ دیتا ہے، پھر کوپل وغیرہ جو نکل آتی ہے اس کی سردی اور گرمی سے حفاظت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ذمہ اس کو لگا دیتے ہیں۔ بہرحال وہ اس واسطے ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 4 صفات کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے جو سوائے اس کے اور کسی اور کوئی اور کام کو کر نہیں سکتا ہے، ان صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کوئی مخلوق میں اس کا ہمسر نہیں پایا جا سکتا ہے اور کاموں کو کرنے والا نہیں پایا جا سکتا ہے۔ اور جب ان دونوں آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ انسان کو عدم سے وجود بخشنا، یعنی پہلے والی آیت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا ہے، اور دوسری والی آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، آسمان سے پانی اتارا، آسمان کو چھت بنایا، اور پھر غلہ جات اور میوہ جات تمہارے واسطے اگائے، تو ظاہر بات ہے دونوں آیتوں سے معلوم ہو گیا ہے کہ انسان کو
عدم سے وجود میں لانا اور پھر اس کی بقا اور ترقی کے سامان میں اور آسمان سے بارش اور پھل پھول کا نکالنے کے ذریعے اس کے واسطے ان سب چیزوں کو مہیا کرنا ذات حق جل شانہ کے علاوہ اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہر ادنا سر عروج رکھنے والے انسان کے واسطے اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ہے کہ عبادت اور اطاعت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم اور ظلمی اور ظالم نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کے بود اور وجود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی بقا اور اس کی ارتقاء اور اس کی پرورش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اور سارے سامان ضرورت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہیا فرمائے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لائے، پھر دنیا میں لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضروریات کی چیزوں کو اس کے واسطے منتخب کیا، اس کا انتظام فرمایا، اس کو مہیا فرمایا، اور ایک غافل انسان اور ایک ظالم آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کر کھڑا ہوتا ہے اور کفر پر اتر آتا ہے اور اپنے آپ کو کافر بنا لیتا ہے، اور غافل انسان دوسری چوکھٹوں پر سجدہ کرتا پھرتا ہے، بتوں کو اپنا خدا بنا لیتا ہے کہ جو خود اپنی حفاظت اور اپنی بقا میں محتاج ہے، جس نے اس کو باقی رکھا ہے اور جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کا محتاج نہیں بنتا بلکہ ان بتوں کا محتاج ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے سر ٹیکتا ہے، ان کی چوکھٹوں پر سجدہ کرتا ہے، دوسری چیزوں کی بندگی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور اس کے تمام مخلوقات کو کا سردار اس واسطے بنایا تھا، اور اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا فرمایا تھا کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے، اور انسان صرف اور صرف رب کائنات کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت میں مشغول رہے اور کسی کی طرف نظر نہ رکھے۔ لیکن غافل انسان کہ اس نے اپنے آپ کو اور اپنی حماقت کی وجہ سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو بھلا دیا، پھر جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا ہے تو ہم کون سے اللہ کے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ خدا کی غلامی کی بجائے اس نے 70 کروڑ بتوں کی غلامی کو اس نے اختیار کیا اور ان کو اس نے خدا مانا، ایک اللہ کے اوپر اس نے ایمان نہیں لایا اور ایک اللہ کے اوپر اس نے یقین نہیں رکھا۔ گویا کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقے سے توحید کے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے آگے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی غیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے واسطے کہ انسان کو پیدا میں نے کیا، اس کی ضروریات کے تمام سامان مہیا میں نے کیے، لیکن وہ پھر بھی بغاوت پر اتر آیا۔ میں نے چاہا کہ بندہ سرداری کرے اور تمام مخلوق کو میں نے اسی واسطے اس کا محکوم بنایا اور اس کو حاکم بنا کر کے میں نے دنیا کے اندر بھیجا، لیکن غافل انسان کہ اس نے اپنے آپ کو ایسا ذلیل کر لیا اور دنیا کے اندر ایسا محو اور مست کر لیا کہ وہ بتوں کی عبادت کرنے لگا اور تمام چیزیں اس کے اوپر حاوی ہو گئی، وہ حاکم نہ رہا، اپنے آپ سرداری کرنے والا نہ رہا۔ اسی غیروں کی غلامی کی نجات سے نجات دلانے کے لیے اس آیت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تو مت ٹھہراؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مقابل، حالانکہ تم جانتے ہو، بوجھتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ میں نے بتا دیا ہے، تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ میں نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، میں نے ہی تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا ہے، اور یہ سب تم جانتے ہو۔ اور پھر آج اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ میں نے ہی تو تمہارے واسطے زمین کو فرش بنایا، میں نے ہی تمہارے واسطے آسمان کو چھت بنایا، اور میں نے ہی تمہارے واسطے آسمان سے پانی اتارا، پھر تمہارے واسطے بغلجات اور میوہجات کا انتظام کیا۔ اب تو مت ٹھہراؤ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابل، اور تم جانتے ہو، بوجھتے ہو، یعنی سب باتیں تمہیں بتا دی گئی ہیں، تمہیں پتہ لگ گئی ہیں، اب تو تم باز آ جاؤ، مان جاؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک اور کوئی ساجی اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمہاری تربیت اور پرورش کے سامان مہیا کر کے ایک قطرے سے حسین و جمیل اور تمہیں ہیست سے نیست، یعنی تمہارا کوئی نیست سے ہیست کرنا، یعنی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود بخشا۔ تمہاری تربیت اور پرورش کے سارے سامان کو مہیا کر کے ایک قطرے سے حسین و جمیل انسان کا پیدا کر دینا، عاقل اور بالغ انسان کا پیدا کر دینا، تمہارے رہن سہن کے لیے زمین اور دوسری ضروریات کے لیے آسمان بنانے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، پھر اس پانی سے پھل اور پھول اگانے والا اور تمام غذائیں مہیا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔
دوسرا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کا مقابل یا اس کا صحیح اور اس کا شریک ٹھہرایا جائے؟ یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو اس جہان میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم اور کوئی بیوقوفی اور بے عقلی نہیں ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق سے دل لگایا جائے اور اس پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ تو یقیناً یہ بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ اللہ نے اپنے نعمات کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا کہ اب تم مان جاؤ اور گناہوں سے باز آ جاؤ، کفر کو چھوڑ دو، اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی دعوت دی ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا اصل مقصد ہے، یعنی قرآن کریم کی تعلیمات، یعنی صرف ایک خدا کی عبادت اور بندگی جس کا نام توحید ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کر بندے کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، میں نے ہی تمہارے اوپر سب احسانات کیے ہیں۔ تم جو کافروں کے چکر میں، تم جو بتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو اور اپنے آپ کو کافر بنائے ہوئے ہو اور تم مجھ سے بغاوت کیے ہو، دیکھو میں نے تمہارے اوپر کیا کیا انعامات کیے ہیں۔ تم کو پیدا کرنے والا میں ہوں، یہ بتوں نے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے۔ تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، ان بتوں نے تمہارے آبا و اجداد کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اور پھر آپ کو پیدا کر کے آپ کی زندگی میں کن کن چیزوں کی ضروریات پیش آ سکتی تھی اور کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت پیش آ سکتی تھی، وہ سب چیزیں بھی میں نے ہی مہیا کی ہیں۔ ان بتوں نے آپ کو یہ سب چیزیں مہیا نہیں کی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب انہوں نے یہ سب چیزیں آپ کو مہیا نہیں کی ہیں اور میں ہی آپ کا پروردگار ہوں، میں ہی آپ کا پالنہار ہوں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اب تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جو تم جان چکو ہو، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے اب اللہ آخر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ تم کفر کو چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پروردگار اور اس کا کوئی شریک و شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کو ایک مانو، توحید کا نقش اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، اس کو اپنے دل کے اندر جماؤ، ایک اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ ان دو آیتوں کے اندر یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب نعمتوں کا ذکر فرما کر کے بعد میں اللہ نے پیغام دیا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک اور سازی مت ٹھہراؤ۔ اللہ ان نعمتوں کو بیان کر کے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، ورنہ اللہ اپنے بندے کو اوپر احسان نہیں جتلا رہے ہیں بلکہ اس کو ایک گناہ سے اور گناہ کی دلدل سے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ تم جو ایک اندھی اور تاریخ تقلید کر رہے ہو، اندھی تقلید کر رہے ہو، ان بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے جو تم سجدہ ریز ہو رہے ہو، ان سب کو چھوڑ دو۔ یہ سب لغو ہے، یہ خود تمہارے اپنی بقا کے واسطے تمہارے محتاج ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب نعمتوں کا ذکر کر کے بندے کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب تم باز آ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لو اور اس کے توحید کے قائل ہو جاؤ۔ یہی بات اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ باقی اب آگے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیا ہے کہ کیسے نبی پاک علیہ السلام کا قرآن کریم کے اعزاز کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب اس چیزوں کا ذکر کیا ہے، قرآن کے چیلنج کو ذکر کیا ہے۔ جیسے جب کفار نے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ تو ایک محمد کا کلام ہے، تو اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی تھی، وہ کل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کو ہمارے دلوں کے اندر خوب اور اچھی طریقے سے جما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے ماننے والے اور توحید سے متعلق عقائد ہمارے ذہن و دماغ کے اندر